بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور نفل نمازوں کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس حاصل کرتے ہیں، ان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں ثواب کی نیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں نازل فرمایا ہے، اسی لیے مسلمان رمضان المبارک میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ دوستو، روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، بلکہ روزہ انسان کو آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ ناظرین کرام، تمام عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے روزے دار بھی ہیں کہ جن کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، 4 طرح کے انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ یا علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ ناظرین کرام، حضرت علی شیر خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ قرآن کریم میں سورہ الروم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورہ النساء کی آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں مار کی سزا دو۔ اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور بھلائی والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟
انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان میں سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، ان کے علاوہ اور بھی کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہے، جن میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، فرمایا گیا ہے کہ نافرمان اولاد کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابی ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکت سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا فرما دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والدین کا ادب و احترام کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ جو شخص اپنے والدین کی عزت نہیں کرے گا اور ان کی نافرمانی کرے گا تو ایسی اولاد کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ وہ غلام اور وہ باندی جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ آئے تو تب تک اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر چوتھا مسلمان وہ ہے جو اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث کے آخر میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک جیسا بابرکت اور رحمت والا مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے میں لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ ہم سب کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں تو کہیں ان 4 خامیوں میں سے کوئی خامی نہیں پائی جاتی۔ اگر کسی میں ان خامیوں میں سے کوئی ایک خامی بھی پائی جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔